أولي الصدق والإكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظیم. صدر محفل فاضل جلیل عالم نبیل استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سجاد صاحب مدث اللہ العالی، علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، طلبہ اور حاضرین ذی احترام، سب تو پہلے میں محترم شفاء اللہ صاحب نے اتنی خوبصورت محفل سجامن تے دل دیاں گہرائیاں چوں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرینا. اس گئے گزرے دور جس ویلے لوگ کرکٹ میچ، والی بال میچ، گھڑ دوڑ کے پروگرام بناون اپنے واسطے عزت افزائی سمجھیندے، میرے خیال خوش نصیب او شخص جڑا محفل ذکر مصطفیٰ ذکر قرآن کرامن اپنے واسطے فخر سمجھینا. پھر ماشاءاللہ میں دل دیاں گہرائیاں چوں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرینا فخر القراء جناب قاری آزاد خان صاحب جنہاں اس جنگل وچ منگل بنایا تے دین مصطفیٰ دا ایک گلشن سجایا. ایسے تو کافی دیر سے بیٹھے ہو میں نے اندازہ، لیکن یہ کوئی محفل دا انداز نہیں. میں تو ریکویسٹ کرے سنگ سارے حضرات اگاں آ ونجو، ذوق دا ایک محفل دا ذوق ہوندا نا، سارے قریب آ ونجو، تساں ہی سارے حضرات قریب آ ونجو کو پتہ لگے بھئی تساں ہی بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، سارے خلافہ، چار یار حضرات قریب آ ونجو کو نہیں. اللہ دے فضل و کرم نال اسا مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت دے نال تعلق رکھینے ہیں. اساڑا یہ نظریہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسن رسول پوری کائنات کے تمام انبیاء و رسول چوں بے مثل و بے مثال عطا فرمایا، اسی طرح جیڑی کتاب اللہ تعالیٰ اساڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی وہ ساریاں الہامی کتاباں جو بے نظیر و بے مثال ہیں. اور تارے ذہن سے خیال آسی جی کس طرح الہامی کتاباں جو بے نظیر و بے مثال ہیں. امام جلال الدین سیوطی بہت بڑی شخصیت سلف صالحین دی، جنہاں 75 دفعہ عالم بیداری آقا اپنا جلوہ دکھایا. سبحان اللہ. آپ فرمائیں کہ تورات صرف واضح ہے، انجیل صرف مثال ہے، زبور صرف اللہ دی حمد و ثنا ہے، قرآن واضح بھی ہے، اللہ دی حمد و ثنا بھی ہے، احکام بھی ہے، تنال تعریف مصطفیٰ بھی ہے. انہاں کتاباں جو کچھ وکھرا وکھرا موجود ہے میرے رب سارا اکٹھا کر کے قرآن مجید کے سناتا فرما. پھر توجہ فرماؤ، تورات الہامی کتاب ہے، انجیل الہامی کتاب ہے، زبور الہامی کتاب ہے، لیکن تورات دے حافظ موسیٰ کلیم اللہ تو ہیں، لیکن امت کسی نے پاور تے طاقت نہیں حاصل کہ تورات یاد کر سکے. انجیل دے عیسیٰ علیہ السلام حافظ ہیں، لیکن امت کسی طاقت ہے کہ انجیل یاد کر سکے. زبور دے داؤد علیہ السلام حافظ ہیں، لیکن امت کسی طاقت نہیں کہ زبور یاد کر سکے. لیکن میں قربان ونیا عظمت مصطفیٰ تے کہ میرے آقا آپ بھی قرآن دے حافظ تے آپ دے کروڑا غلامی قیامت تک قرآن دے حافظ چلے آسے. پھر جڑیاں پہلی الہامی کتابیں ہیں، نبی پڑھے آتا کیف کاری ہوگا، سوز، گدان، کیف، ایک ماحول، ایک کیفیت. داؤد علیہ السلام جنہیں زبور پڑھتے ہیں پہاڑ بھی نال جھوم دے، ایک ایک محفل جو کئی جنازے ہوتے ہیں،
لیکن امت کسی جے باور نائی کہ پڑھیا تو سوز گداز تے کیفیت تاری ہوئے. لیکن میرے رب نے میرے آقا قرآن کو معجزہ عطا فرمایا کہ حضور پڑھن تے کافر کلمہ میں پڑھ دیں، جو غلام پڑھن تے کافرن متاثر کر دیں. تو سانکسو کس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنے کہ حضرت عمر فاروق انہوں میرے آقا دعا منگی، یا اللہ اللہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام. یا عمر بن خطاب نو اسلام دیر مائل فرما، یا عمر بن شام نو کلمہ پڑھا. عمر فاروق گھروں نکلے کہ میں آج مسلمانہ دے نبی نعوذ باللہ شہید کرا، تلوار زہرج بجھا کے چلے. ابو حضور تا صحابی ملے، اس کہا عمر کتوں نہ ارادہ، اس کہا تو نبی نے شہید کرن چلے. اس کہا نبی کی خبر بعد اس گرنے پہلے اپنے بہن تے بہنوئی کی خبر دے جڑے مسلمان ہو چکے. جڑے عمر فاروق اپنی بہن دکھا رہا ہے، اندروں کوئی شاید پڑھن دی آواز آ رہی. عمر فاروق دروازہ کھٹکھٹایا، بہن تے بہنوئی لہو لہان کر دیتا مار مار کے. بہن آ کے عمر خدا دی دیتی جان جا سکتی پر مصطفیٰ دے تو ایمان نہیں جا سکتا. عمر حیران ہوئے، انہوں میرے آقا دی دعا قبول ہوئی. ان آقا پھر میں نے سنا تو پڑھ کے رہی ہیں. جس لئے بہن قرآن کی تلاوت شروع کی تھی، انہوں میرے آقا دی دعا قبول ہونا شروع کی تھا. عمر دی دل دی دنیا بدلنا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو کے کلمہ پڑھیا. حضور کو قرآن سن کے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، صحابہ کو سن کے بھی متاثر ہوتے ہیں. 14 صدیاں غلامان مصطفیٰ کو بھی قرآن سن کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ یاری زندہ آباد زندہ آباد. میں قاری عبدالباسط نے انٹرویو پڑھیا. اس آکے میں یاسر عرفات میں گن گیا اقوام متحدہ دی اسمبلی، میں اتھے قرآن کی تلاوت کی تھی. میں جلے مڑ کے بیٹھا تو روسی صدر برطنیف دے اکو جو آنسو دی لڑی لگی. روسی صدر مسلمان نہیں، ڈیری آئی، غیر مسلم آئی، لیکن قرآن دا معجزہ تے میرے آقا دا کمال دیکھو کہ مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں، غیر مسلم بھی قرآن پڑھن تو متاثر ہو رہے ہیں. کہ اسے قاری عبدالباسط نے لکھیا کہ انڈیا دارالعلوم دیوبند جشن 100 سالہ جو میں جلے تلاوت کر رہے ہیں اسے صدارت اندرا گاندھی دی ہے. جلے میں تلاوت شروع کی تھی میں مڑ کے بیٹھا تو اندرا گاندھی دی اکھی جو آنسو جاری ہے. وہ حضور نو نبی نہیں منی دی، قرآن الہامی کتاب نہیں منی دی، لیکن میرے آقا دا معجزہ کہ قرآن سن کے مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں تو قرآن سن کے غیر مسلم بھی متاثر ہو رہے ہیں. کہ جتنی الہامی کتاباں آئی ہیں کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، بلکہ انہوں امتہ نہیں پتہ کونی کہ ساری کتاب کس اصل اُدھی زبان کڑی ہے. عبرانی نازل ہوئی کہ کس زبان نازل ہوئی، امت میں خود پتہ نہیں. انجیل دے اگر 100 نسخے اکٹھے کرو ہر ایک الگ الگ آکام ہو، تبدیلی ہو رہی، تغیر ہو گیا، تبدل ہو گیا. لیکن میرے آقا تو تے قرآن آیا، میرا فرما اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ہن قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری میں امت مصطفیٰ تے نہیں لائی، میں خود دی ذمہ داری دی حفاظت. سبحان اللہ. پھر تو حیران ہو سو کہ جرمنی عیسائیاں ہیں پورا شعبہ قائم کیتا جرمنی دی میونخ یونیورسٹی کیسا ریسرچ کرساں ثابت کرساں کہ قرآن تبدیلی ہو چکی. پہلی صدی سے گن کے اس صدی تک 42,000 نسخے قرآن کے بٹھے، 42,000 نسخے. کئی سال انہوں نے ریسرچ کی تھی، آخر تو انہوں لکھنا پیا کہ 14 صدیاں دے 42,000 نسخے چھو سپارے اپنی جاتے رہے، سورتاں اپنی جاتے رہیاں، رکوع اپنی جاتے رہے، ایتاں اپنی جاتے رہیاں. کوئی مائی دلال ادھی زبر پہ زیر بھی تبدیل نہیں کر سکے. پھر میرے آقا دا معجزہ کہ جرمنی دے وچ جلے جنگ عظیم ہوئی، بمباری ہوئی، ساری یونیورسٹی ختم ہو گئی، لیکن جس شعبے قرآن تے ریسرچ موجود آئی، قرآن دے نسخے بھی محفوظ رہے تو بلڈنگ بھی محفوظ رہے. پھر غور فرماؤ قرآن میرے رب نے اس کے عظمت عطا فرمائی. علامہ صاحب ماشاءاللہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہویا
کفارہ کے جعلی کے من گھڑت کلام ہے، نبی خود اس میں تیار کر رہے ہیں. میرے رب فرمایا چیلنج میرے رب دیتا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. سبحان اللہ. میں فرمایا اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی قرآن کے مقابلے قرآن لاؤن واسطے، فرمایا قرآن کے مقابلے قرآن نہیں آنے. کافر حالانکہ اہل زبان ہیں، فصیح بلیغ ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، کسے جرت نہ پئی کہ قرآن کے مقابلے قرآن کیوں کیا. پھر میرے رب اس چیلنج میں آسان فرمایا، فرما فاتو بعشر صور مثلہ، 10 صورتوں کے مقابلے 10 صورتیں بنا کے بات اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے. پھر میرے رب تیسرے مقام پہ فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ. چلو قرآن دے مقابلے قرآن نہ صحیح، 10 صورتوں دے مقابلے 10 صورتوں نہ صحیح، قرآن دی ایک صورت دے مقابلے صورت بنا کے گراؤ. قرآن کی سب سے مختصر صورت انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کعبہ شریف وچ لٹکاری تھی گئی حضور دے حکم نہ. کفار مجبور ہو کے آیت آئی نا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تلو کافر لکھ گئے ما ھذا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں جیسے مقابلہ کر سکتا. پھر غور فرماؤ قرآن دی آیتن 6666 نہ اس کو زیادتی کر سکے، نہ اس کو کمی کر سکے، نہ اس کو تبدیلی کر سکے. نہ زیادتی نہ کمی نہ تبدیلی، نہ زیادتی ہوئی نہ کمی ہوئی نہ تبدیلی ہوئی. 6666 نال ضرب دیو، اے میرے آقا دے 18,000 تو زائد معجزے جڑے قرآن دے حوالے اللہ تعالیٰ فرما دیتا. ایک معجزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کتنے معجزے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیتا. پھر قرآن کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن جیڑی پیشین گوئی کی تھی، جس فیلڈ کی پیشین گوئی کی تھی، اللہ تعالیٰ اسے سچا ثابت کر دیتا. کوئی مائی دلال قرآن کی پیشین گوئی نو غلط ثابت نہ کر سکے. ان یہودی یادیں ہیں کہ اساں اللہ دی پیاری مخلوق ہے، اساں اللہ دوزخ سجنے ہی نہیں گئے سے صحیح تے چند دن میں. میرے رب چیلنج فرمایا دیتا، فرمایا قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. فرماؤ یہودیو اگر تسا اللہ دی پیاری مخلوق ہو تعلق الموت طلب کرو. نال قرآن کہ لن یتمنوہ ابدا، اے میرے حبیب کدائی موت طلب نہ کرے. ان چاہیدہ ہی علماء بیٹھے لو، فاس قرآن بیٹھے لو، عوام تم سمجھینے پہ ہو سکتے. قرآن آکے اگر اللہ کی پیاری مخلوق آؤ تو منگو موت. لیکن کسے یہودی نے بچے جرت لائی کہ آکے یا اللہ موت، کیونکہ انہیں پتا ہے ایسے موت منگنی کا موت دے دیں. قرآن کا جڑا چیلنج ہے انہیں ہر برقرار کرا. پھر غور فرماؤ قرآن فرعون دی لاش کے بارے کیا کہ فرما فل یوم ننجیکا بے بدنکا لتکون لمن خلفک آیا. فرماس تیری لاش نو بچا گن سا تے بعد آمنا لے واسطے نشان عبرت بڑھا گا. ان فرعون جلے غرق ہویا تے چاہیدہ سمندر تا کھاری پانی تے مچھلیاں وہ دی لاش نو کھا بنیا، لیکن اس پانی باہر سکے. مصر تے میوزیم 3259 سال ہو گیا لاش اج تک موجود. پڑھے لکھے بندے غور کرو، غیر مسلمان دی حکومت رہی ہیں، قرآن آکے آ سکے نشان عبرت بنا دیساں. شاید آئی غیر مسلم اُتی لاش نو غائب کرنے میں نہ آکھے دا کتھے قرآن دا چیلنج. لاش تو کوئی نہیں، لیکن جیڑا چیلنج قرآن سے میرے رب دیتا کائنات بدل سکتی کوئی مائی دلال اس غلط ثابت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہ تیری لاش محفوظ کر دے ساں بے شک نشان عبرت بن سہی، نشان عبرت آج بھی موجود ہے. پھر غور فرماؤ کیڑے شعبے دی جڑے آنکھوں میں اسے دی گل کر دینا. قرآن آکھا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. فرما سے تم تورے ماں دے پیٹ ایک تخلیق تو بعد دوجی تخلیق کے ذریعے پیدا کر ساں تے ترائے پردے ہیں جنساں فی ظلمات ثلاث، ترائے اندھیرے ہیں. مفسرین حیران پتہ نہیں اندھیرے کے جلے میڈیکل ترقی کی تھی، ڈاکٹری کی لائن ترقی کی تھی، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہویا، ڈاکٹر حیران ہوئے کہ بچہ ماں دے پیٹ ترائے پردے ہیں چھوڑا.
قرآن 1400 سال پہلے جڑی گل کیتی ترائے اندھیرے سائنس آن کے ترائے پردے دس کے قرآن دی گل تے ہورے تصدیق لا دی گل سمجھ آئی نے یا رسول اللہ یا علی. پھر غور فرماؤ قرآن کیا وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى کہ سورج تے چاند ایک مقرر مدت تک چل دے رہا. پہلے فلاسفہ آئے انہاں کہا زمین ساکن چاند تے سورج متحرک بات انہاں کہا نہیں زمین متحرک چاند تے سورج ساکن. پھر سائنسدان آئے انہاں کہا زمین ہی متحرک چاند ہی متحرک ستارے ہی متحرک. 1400 سال تو بعد سائنسدانہ جڑی گل کی تھی میرے رب قرآن کو 1400 سال پہلے اپنے محبوب نسل. پھر غور فرماؤ سمندروں دے حوالے نال قرآن کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ دو سمندر جاری کیتے ملتے لیکن کٹ مٹ نہیں. حیران ہیں لوگ پتہ نہیں اس کا مطلب کہ جیلے سائنس آ کے تحقیق کی تھی انہاں آکھیا کہ بحیرہ روم تے بارے اوکیانوس دو سمندروں دا پانی ملتا یہ دو ہی پانی لیکن آپس میں مکس نہیں تھی کٹ مٹ نہیں. جیلے فرانسی سائنسدان کو سیٹو انہوں اتو موقع دیتا جبل الطارق تے مقام تے کہ دو سمندر مل دے پہنے آپس اچ کاٹوڑ نہیں تھی دے انہوں قرآن پڑھے قرآن پڑھن تو بعد کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد اللہ اکبر. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بھائی لبیک دے نعرے نہ لاؤ. لبیک دے نعرے تے لیندے او لوگ جڑے گولیاں دی بوچھاڑ چ نعرہ لیندے تے تساں گھر بیٹھ کے مردے نال نعرہ پہ جتا لبیک دا نعرہ لاؤ نہیں لاؤ تے اس جوش نال لاؤ اس جذبے نال لاؤ اس تنتنے نال لاؤ کہ فضاما دی مستن چریندو سب سے گنبد دی جالی لبیک 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 لبیک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول. بھائی میری گل سمجھی نے نا میں لبیک تنارے دے حق کے چاہاں لبیک تنارہ تو سنیے دی جان ہے. واہ جی واہ. گندے رومن نال چپ چنگی لاؤ تو انج لاؤ کہ پتہ لگے عاشقان مصطفیٰ اج بھی انہاں دی رگاں چ خالد بن ولید تے طارق بن زیاد والا خون موجود. سبحان اللہ. یا نعرہ لاؤ نہیں کہ لاؤ تو مطلب لبیک آلے تا گولیاں دی بوچھاڑ چ نعرہ لیندے تے شلن دی برسات چ نعرہ لیندے. پھر غور فرماؤ میں کہ یا اللہ سب سے بہترین کون ہے امتی کارخانے دار بہتر ہے سیاستدان بہتر ہے لینڈ لارڈ بہتر ہے کاروباری بہتر ہے کون سب تو بہتر ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تارے جو نہ کارخانہ دار سب تو بہتر ہے نہ لینڈ لارڈ سب تو بہتر ہے نہ سیاستدان سب تو بہتر ہے سب تو بہتر ہوئے جیڑا اپنی زندگی قرآن پڑھن تے پڑھاون تے خرچ کرے. سمجھ آئی نے رب کیا دا خیرکم تارے جو سب سے بہتر ہوئے جس اپنی زندگی قرآن پڑھنے چ گزار چھوڑی دے پڑھانے چ گزار. میں کہا یا اللہ اس امتی چ معزز کون ہے عزت اللہ کون ہے. فرمایا اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل. فرمایا اس امتی چ معزز ہوئے جڑا قرآن نال محبت رکھیندا قرآن پڑھدا پیا تے او دوسرا جڑا راتی لوگ سیویں دن تو رب دی عبادت پہ کریندا رات نو زندہ کرنا والا سب تو معزز ہے یا قرآن پڑھنا والا سب تو معزز ہے. پھر غور فرماؤ میرے آقا فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ. فرمایا قیامت والے دن جڑا قرآن وچ مہارت رکھیندا یاد کیتس عمل کیتس اللہ دے معزز فرشتیاں نال چل کے آندا. قرآن پڑھنا کو معمولی گل ہے. قرآن پڑھنا سنت خدا ہے قرآن پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے قرآن پڑھنا سنت صحابہ. صحیح حدیث ہے میرے آقا فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام. کائنات کی تخلیق تو 1000 سال پہلے میرے رب آپ سورۃ طٰہٰ و یاسین پڑھی.
لما سمعت الملائکہ جس نے فرشتے سنے انہاں کہ توبا لامت تتنزل علیہا انہاں کہ خوشخبری ہے اس امت واسطے جس تے قرآن نازل کی سبحان اللہ فرمایا توبا لاجواف تحمل ھذا خوشخبری انہاں پیٹا واسطے جنہاں دے وچ قرآن موجود ہے فرمایا توبا لالسنۃ تتکلم بھذا خوشخبری انہاں زباناں واسطے جنہاں دے قرآن جاری ہوئی پھر اساتذہ علماء دی کتاب اپنی ہیں جاتے رہی ہیں نا تذکرۃ الرشید مولوی رشید احمد گنگوئی لکھی کہ سارے ایریا دے وچ قبرستان اٹھا لگا قبر گرن لگی لوگ ڈٹھا کہ قبر جڑی اس جو کفن بھی سلامت جسم بھی سلامت ایک میت نکلی وہ میت اگے جا کے رک گئی پیچھے کھور میت نکلی قبر ڈٹھی کھور میت نکلی جسم بھی سلامت کفن بھی سلامت کفن ذرا میلا جیلے دوجی میت اگلی تو کول پہنچی دوہاں رل کے چلنا شروع کر دو لوگاں ریسرچ شروع کر دیتی بے کون ہے تحقیق نال پتہ لگے دوئے حافظ قرآن جسم بھی سلامت کفن بھی سلامت پھر علماء کھول گئے کہ جسم بھی سلامت کفن بھی سلامت ایک تا سفید ایک تا کفن میلا انہاں کہ جڑا باوضو تلاوت کریندا ہے وہ کفن بھی چمکدا پیا جڑا بے وضو کریندا ہے کفن سلامت جسم سلامت لیکن کفن میلا یہ علماء دے اپنا تعبیر ہے پھر غور فرماؤ میں یاد ہوں نا کہ قرآن نال جس بھی لنک بنایا خدا اس نے معلوم نہیں کیتا جس گروپ دا لنک ہو گیا معلوم نہیں تو سب کسے دینا چاہو میں اسے حدیث پڑھی مثلا سب تو پہلے والد ایک آدمی اپنے بیٹے انگلش میڈیم سکول وچ پڑھا رہا ایک بیٹے حافظ قرآن پڑھا رہا دنیا چ لوگ سارے کو دی مسلی ہے جی گارے صاحب شادی تے میں جی کرنی کو امداد کرو خیر اصل تو کڑی امداد تھوڑی والی کی تھی میں نے پیچھے پتہ لگا کئی لاکھ خرچ کرتے میں کیوں کی تھی اس آگے ذرا برادری چ نقطہ رکھنا ہے لوگ شادی خوشیاں غمیاں دے واسطے کریں اتھے برادری چ نک رکھنا واسطے اساں کی کچھ کرینے تے لیکن جڑا حافظ ہے او جڑا والد میرے آقا فرمایا قیامت کے میدان وچ ایسا تاج پایا ویسے کی روشنی سورج تو زیادہ ہو کوئی تھے کہ نک رکھی نا نک میدان معاشر وچ رکھ جتے تے چار گنیاں رشتہ دار ہوون کے نہیں جتوں اس آدم علیہ السلام تو گن کے میرے آقا تک ہر نبی دی امتی موجود ہونے اوتے حافظ قرآن دا والد اس شان نال بیان ہو سی سر سے ایسا تاج ہو سی جدی روشنی سورج نہیں بیمان سے شرمندہ کرے ہن حافظ دے رشتہ دار بیٹھے ہو سن وہ اکثر جی آسان کے مل سی میرے آقا فرمایا ترمذی دی حدیث ہے حافظ تو آکھے ویسی او دوستیاں دی صف لگی کھلی تیرے خاندان دے دا آدمی ایسے جنہوں تے جہنم واجب ہو چکی انگلی چ نبی نہ بھائی تے جنت کھڑی نہ بھائی کتنے بندے دا بندے والد تاج بوا دیتا گیا رشتہ دار دا جنت دن گیا ہن رہ گیا حافظ آپ حدیثاں جاندا جنت کی پہلی سیڑھی سے کھڑا کر کے فرشتے اکثر اقرا ورتکے ورتل کما کنت ترتل تجوید و قرات نال ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھدا وہیں کہ میری جنت چڑھ دو جتھے بنداس کی سین آسی اتھے تیرے مرتبے دی انتہا ہو تے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث موجود ہے کہ جنت درجے کل کتنے 6686 تے قرآن دی آیتیں کتنی ہیں 6686 یہ مطلب ہے انہوں جنت دے مرتبے دی انتہا ہو سی انہوں قرآن دی بننا سا کتنا بڑا مقام ہے کہ رب فرمائے سی جنت چڑھ میرا قرآن پڑھتا وہیں تے جنت چڑھتا وہیں ہون رہ گئے مدرسہ بنا بنا لے غور فرماؤ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرمایا اذا مات ابن آدم ان کا تملو جس لئے انسان مرد عمل بند ہو گئے نماز روزہ حج زکات زندگی تک فرض ہے مرن تو بعد کوئی فرض نہیں لیکن حضور فرمایا الا من ثلاثه اشیاء بندہ مردہ عمل بند ترائے عمل ایسے بندہ مر بھی بنے جاری رہے پوچھا کہ جی کیڑے عمل بندہ مر گیا عمل جاری فرما ہاں ترائے عمل جاری رہے من صدقۃ جاریۃ زندگی جو ہوٹل نہیں بنایا سینما نہیں بنایا پلازا نہیں بنایا مسجد بنائی جو مدرسہ بنایا مسجد بنائی بندہ 10 سال 5 سال 15 سال کے بعد مر گیا مدرسہ بنا کے مر گیا حضور فرمایا جب تک لوگ مسجد وچ نماز پڑھتے رہے مدرسے وچ بچے قرآن و حدیث پڑھتے رہے مرن والن مرے ہوئے 1000 سال کیوں نہ گزر ونے قبر چ رحمت بھی آندی رہے نور بھی آندا
گل سمجھ آندی پئی تو گٹو سیمنٹ دے لائے اس مسجد مدرسے 1000 اینٹ لائیس مدرسہ قائم ہے بندہ مر گیا بھاویں دا گٹو لائے بھاویں ہی گٹو لائے ادھر کچھ حصہ اس مدرسے جب تک شامل آئی تو مدرسہ قائم رہا بچے قرآن پڑھتے رہے مرنا لن مرے دا 1000 سال کیوں نہ گزر منجے قبر جرامت بھی آسی نور بھی آسی اس واسطے میں آدھا ہوں نا میں ایک صدقہ دیونا غریب نہیں وہ تو سبا سے کوئی ایسا خلاف نہ لیکن مدرسے دے بچے ان صدقہ دیونا دے کوئی گناہ زیادہ سا کیونکہ مسافر دی مدد غریب دی مدد تے دین پھیلاون دا سبب تو سے بچے دی تھے مدرسے دیتا پیسہ مدرسے بچہ پلیا اس قرآن پڑھیا جب تک قرآن پڑھیں درہ سی زندگی جنہاں اس نے روٹی تے رہائش تے بندوبست کی تے ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماندا پھر ہونو کتنے نکال کی تھی والد رشتہ دار حافظ خود مدرسہ بنا ہون رہ گئے قاری حضرات کہ سان قوم تو 10,000 دین دی 8,000 دین دی تے بڑی نیک چڑین دی تے چپڑاسی دین دی 3,000 گل بالکل صحیح ہے اسا بڑا احسان کرنے ہیں 10,000 تنخواہ پہ دیتے تر اردو دیکھو اسپتالوں تے کالجوں تے سکولوں کلاس 4 دی کتنی تنخواہ ہے سٹارٹ تنخواہ 35,000 تے شروع احسان کیڑا لیکن پھر بھی میں آدھا ہونا قرآ علماء صلہ بندے کو نہ منگو صلہ رب سلجلال تو عطا فرماتا میرے آقا فرمایا دوسرے نمبر کے فرمایا او علم ينتفع به بندہ مر گیا علم چھوڑ کے آیا قاری صاحب ماشاءاللہ درویش منش مندن یہ جو بندے دیکھ نہیں پیسے سبب سادہ درویش اللہ والا یہ ہم پڑھیں دے پہنے 10 سال 20 سال 30 سال 100 شکر 200 شکر 50 شکر بنا کے ختم نہیں تو بنینا حضور فرمایا علم ينتفع کس علم کو رفع پکڑے جا رہے ہیں انہوں نے شاگرد پڑھے سے انہوں نے شاگرد پڑھے سے انہوں نے شاگرد پڑھے سے ساریاں نسلاں لے استادوں دی قبراں وچ نور تے رحمت آندا کو کتنا بڑا صلہ میں آدھا لوگوں کو صلہ نہ منگو صلہ رب ذوالجلال تیار کیتا جب تک وہ پڑے علم چلتا راسی سارے استادوں دی قبر جرامت بھی آندی راسی ضرور بھی آندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی گل میری سمجھ آ رہی اس حدیث اتری جیسا آپ فرمایا او بھالا دن یہی بڑی توجہ نال میری گل سنے حضور فرمایا بیٹا پیچھو گل کڑی بھی چل دی کہ ترائے عمل ایسے مرن تو بعد بھی جاری پہلا دسے اساس کا جاری ہے دوسرا دسے علم تیسرا میرے آقا فرمایا والا دن پتر چھوڑ کے آیا ان پتروں نے انہیں دو کیٹیگری ہیں ایک انہیں نیک ایک انہیں برے پیو صاحب مست الست رہے پتر بری صحبت میں بہ گیا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات شراب تے زنا تے جوع مگن ہو ہن جلے پیو قبر وچ پڑسی قرآن دا کو انفسکم واہلیکم نارا آپ دوزخ کو بچاتے گھر والے دو پیو ماں کو پوچھو سی کہ تساں اپنے بیٹے صحیح راہ تے کیوں نہیں لایا تربیت کیوں نہیں کی سارے لوگوں کے گھر سے بڑا عجیب طریقہ وہ جی شادی کرنی کسی حدیث میں دیکھتا کہ پتر کی شادی کرنا پیو تے فرض تربیت ہے نیکی دی راہ تے لامنا اچھائی دی راہ تے لامنا صحیح مسلمان بناونا عاشق رسول بناونا یہ والدین کا فرض ہے نا کہ پتر کی شادی کرنا جمسی در ذکر حسن پہ ہوندی شادی پہلے تربیت کر حضور فرمایا پتر چھوڑ کے آیا تے پتر کیسا فرمایا والدین صالح پتر نیک چھوڑ کے آیا ہن نیک بھی کئی حسن پتہ نہیں تو بولیو مریض ان کے نہیں ہن ان کے نہ جائیں پتر تے نیک لوگ پیو تو فاتحہ پڑھو سکا فاتحہ ضرورت نہیں انہیں نا پتا ہوتا تو حضور 1400 سال پہلے آپ کی نظر دیکھ رہے سبحان اللہ لوگ آتے نبی کو علم غیب نہیں علم غیب کی ہو دلیل تنکڑی چاہیے آپ فرمایا والا دن پتر چھوڑ کے آیا صالح نیک چھوڑ کے آیا یدو لہو نیک بھی ایسا جڑا والدین واسطے دعا کرے تو صحیح نہیں سمجھ آئی دن گل دی اس جو سمجھے کار مدرسے دو قسم دینی حدیث اشارہ کر رہی ہکینی برود آلے ہکینی درود آلے شاید کو در جائے تیرے دل میں میری بات
برود علیہ پڑھائے سے خود کش جیکٹ بناونا سکھائے سے بم پھٹاونا سکھائے سے مسجدہ اڑاونا سکھائے سے بندے تو گولی چلاونا سکھائے سے تکنال کے سکھائے سے فیتے شیطے جی لوڑ کونی بس جڑا مر گیا تو گیا تو درود علیہ کل کہنا جڑا تن عاشق مصطفیٰ بنا دے عاشق صحابہ بنا دے عاشق اہل بیت بنا دے عاشق اولیاء بنا دے پتر تارا بولے اُتے منہ جو عشق مصطفیٰ دی خوشبو بیان دی تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن صاحب قرآن لباس خضر میں شاہ ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں شاہ ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر حضور خود فرمائے آپ کے فرمائے سن حدیث آپ فرمائے انتقو اولادکم علی ثلاث خصال او میرا کلمہ پڑھنے والا خدا اگر اولاد دیتی ہے ترائے گلیں سکھا کے ونجے کتنی گلیں ترائے کیڑی گلیں فرما حب نبیکم سب تو پہلے پتر دے دل سے میری محبت بھرے سبحان اللہ شاید کو دوست بیٹھو کہ میں کہیں محبت بھر سکتا ہوں محبت ہے بابی فطرتی علماء در بابی بھی ہے تو کشمی بھی ایک قاری صاحب کے سامنے میں ہر گئے آکھا جی مفتی سجاد صاحب کیا بات سال 6 مہینے 2 مہینے تو بعد بھی انہوں نے عاشق دے بغیر دیکھے عاشق ہو گئے سنن نال آدھن بسا اوقات عشق سنن نال بھی ہو گئے علماء کیا آدھن کہ بچہ تیرا ہوئے 4 سال دا انگلی چنک کہلے محفل میلاد جگنا سبحان اللہ کہلے محفل نات جگنا کہلے جلوس میلاد جگنا اس جمعے جگنا جتا خطیب بولے تو تعریف مصطفیٰ دی خوشبو بیاندی ہوئی تاں جو تیرا پتر 7 سال دا تھیوے تا انڈیا دے گانے نہ پہ گاندو ہوئے نبی دی ناتم پہ پڑھتا ہوئے پھر والدین دے بچپن دے بڑے اثرات ہوں وہ ڈاکٹر بابا رہانے نا پڑھے لکھے علماء بھی جان دو سن